فقال الله تعالى في القرآن المجيد إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم۔ دنیا بھر میں اس وقت ایک زبردست قسم کی جنگ جاری ہے۔ ایک جنگ وہ ہوتی ہے کہ جسے آپ دیکھ پاتے ہیں، جس میں بارود ہوتا ہے، جس میں حملے ہوتے ہیں، جس میں جہاز اڑتے ہیں، بمباریاں کی جاتی ہیں، لوگ قتل ہوتے ہیں، ان کے چیتڑے اڑتے ہیں۔ اور دوسری جنگ وہ ہوتی ہے کہ جو اس جنگ سے بھی بہت زیادہ بڑی اور ہولناک ہوتی ہے، لیکن وہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہی ہوتی، اور اس کے ہولناک ہونے کی وجہ بھی یہی ہے، اس کے خطرناک ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ آپ کے خلاف شروع کی جا چکی ہوتی ہے، لیکن آپ اسے جانتے نہیں ہیں، آپ اسے سمجھتے نہیں ہیں، آپ اسے دیکھتے نہیں ہیں، اور رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ جس طرح سے اس کا مقابلہ کیا جانا چاہیے اس طرح سے اس کا مقابلہ بالکل کیا نہیں جا سکتا۔ اور ایک اور زبردست قسم کا اس حوالے سے جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم چونکہ جنگ کو سمجھتے نہیں ہیں، جنگ کو جانتے نہیں ہیں، تو بہت ساری مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم اس جنگ کا ایندھن بن جاتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کہہ لیں کہ مخالفین، ہمارے دشمن، ان کے ہاتھوں استعمال ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بہت سنا ہوگا ففتھ جنریشن وارفیئر کے متعلق، ففتھ جنریشن وارفیئر کے متعلق، کہ جو اس وقت پوری طاقت کے ساتھ مجھ پر، آپ پر، اس ملک پر، ساری دنیا کے مسلمانوں پر مسلط کی گئی ہے۔ اس ففتھ جنریشن وارفیئر میں میرے محترم بھائیوں مختلف ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں، اور ان میں کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر اس طرح کے عناصر، ان کو ہوا دی جاتی ہے، ان کو باقاعدہ تیار کیا جاتا ہے کہ جو آپ کے بیچ انتشار کا باعث بنے۔ مختلف ان کے نام، مختلف ان کے رنگ و روپ، مختلف ان کے طور طریقے، اور ہر ایک اپنی جگہ پر مختلف آوازیں بلند کر رہا ہوتا ہے کہ جس سے مسلم معاشرے میں انتشار پیدا ہو۔ کبھی یہ آواز فرقہ وارانہ ہو سکتی ہے، کبھی یہ آواز لسانی ہو سکتی ہے، کبھی یہ آواز حقوق کی بنیاد پر ہو سکتی ہے۔ اور جب اس طرح کے معاملات آپ دیکھتے ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ معاشرہ بڑھتا چلا جا رہا ہوتا ہے، آپس میں انتشار بڑھتا چلا جا رہا ہوتا ہے، اور جب کوئی معاشرہ منتشر ہو جائے تو بیرونی عناصر کو داخل ہونے کا موقع بہت زیادہ میسر آتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بڑے بڑے ملک، زور آور ملک، طاقت و قوت رکھنے والے ملک بکھر کر رہ جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے بہت ساری مثالیں عصر حاضر میں موجود ہیں۔ عراق کی مثال آپ کے سامنے ہے، شام کی مثال آپ کے سامنے ہے، اسی طریقے سے یمن کی مثال آپ کے سامنے ہے، لیبیا کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ عرب اسپرنگ کی بات کہیں پر کی گئی، عرب بہار کی، عوام کو بتایا گیا کہ تمہارے حقوق کا معاملہ ہے، تم کھڑے ہو جاؤ، تم باہر آ جاؤ، اور باہر آ کر اپنے حقوق کو چھین لو۔ اور کہیں پر میرے محترم بھائیوں فرقہ واریت کو رواج دیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے دیکھا کہ وہ ممالک جو کبھی امن کا گہوارہ ہوا کرتے تھے، جہاں پر لوگ امن و آشتی کے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے، آج کیفیت یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو آگ دکھائی دیتی ہے، خون دکھائی دیتا ہے، قتل عام دکھائی دیتا ہے، شہروں کے شہر تباہ حال دکھائی دیتے ہیں، بربادی کی داستانیں جگہ جگہ آپ کو رقم دکھائی دیتی ہیں۔ اللہ اکبر! آپ نے انہی دنوں میں کتنے لوگوں کے متعلق سنا کہ جن کو گھر چھوڑنے پڑے، وہ بچے کہ جن کی لاشیں کسی ساحل پر پائی گئیں۔ یہ اسی دور کی بات ہے میرے محترم بھائیوں، پچھلے ادوار کی بات نہیں ہے۔ اور اس کے پیچھے آپ اگر سب سے بڑا ہتھیار تلاش کرنا چاہیں گے تو یہی ففتھ جنریشن وارفیئر آپ کو دکھائی دے گا کہ جس میں
عوام کے ذہن جو ہیں ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے، ان کے بیچ ایسے لوگ چھوڑے جاتے ہیں، میڈیا کی طاقت کو استعمال کیا جاتا ہے اور ایسے لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے کہ جو معاشرے میں کسی قسم کی تھوڑی بہت وقت رکھتے ہو تو وہ ایسی آوازیں بلند کرتے ہیں کہ جو لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں، لوگوں کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے ان کی بات کی جا رہی ہے، ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کی جا رہی ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کچھ یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ باہم آپس میں لڑائی جھگڑا پھڈا فساد انتشار یہی سب کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے دنیا میں عالم کفر کا اگر سب سے بڑا کوئی جو ہے ہدف ہو سکتا ہے تو وہ ملک ہے جس میں آپ رہتے ہیں۔ یہ بات آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں، پاکستان سے بڑا ان کا کوئی ہدف نہیں ہے دوسرا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک باصلاحیت ملک ہیں، آپ کو نہ جانے وہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں یا نہیں دیتی، کیونکہ ہم تو سڑکوں کو پلوں کو، ہم تو میرے محترم بھائی انڈر پاسز کو، اوور ہیڈ بریجز کو اور اسی طرح میٹرو ٹرینوں کو، ان کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑا کام ہے۔ یقینی طور پر کام ہوگا، لیکن اس کی باری جب قوم کا مسئلہ ہو، قوم کا معاملہ ہو تو بہت بعد میں آیا کرتی ہے، بہت بعد میں آیا کرتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نماز کس سے سیکھنی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ روزہ کس سے سیکھنا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حج کس سے سیکھنا؟ اللہ کے رسول سے۔ عمرہ کس سے سیکھنا؟ اللہ کے رسول سے۔ زکوٰۃ کے مسائل کہاں سے لیے جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو پھر سمجھ لیجئے کہ جب مسلم قوم کا مسئلہ ہے، اس کی تعمیر کی بات کی جا رہی ہے، اس کو آگے بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے، یہ اہم ترین کام ہے جو کسی بھی معاشرے میں کیا جاتا ہے، تو اس کام کو کرنے کا طریقہ کس سے سیکھا جائے گا؟ کس سے سیکھا جائے گا؟ آپ دیکھ لیجئے نا کس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، کس طرح کے معاملات چلتے ہیں کہ دہشت گردی کا معاملہ کوئی ہو گیا، مذمت کی جانی چاہیے اس کی، مرنے والا کوئی بھی ہے، کسی کے ساتھ بھی یہ ظلم کیا جا رہا ہو، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کتنی مرتبہ آپ کے سامنے یہ چیزیں آیا ہو کر آ رہی ہوتی ہیں، کبھی ایک پکڑا گیا، کبھی دوسرا پکڑا گیا، کبھی را جو ہے انڈین ایجنسی اس کی کوئی جو ہے سازش آپ کے سامنے آ گئی، کبھی ان کا بہت بڑا ایجنٹ جو ہے وہ پکڑا گیا، یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ہمیں واضح طور پر دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ آج میرے محترم بھائی سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کتنے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں، وہ آپ نے ایک شخص دیکھا ہوگا میجر گورو آریہ اس کا نام ہے، اس کی اگر آپ ویڈیوز تلاش کرنا چاہیں گے تو ہر روز وہ آپ کو مختلف قسم کی باتیں سنا رہا ہوتا ہے، پاکستان میں یہ ہونا چاہیے، پاکستان میں وہ ہونا چاہیے، اس طرح سے لوگوں کو خرید دینا چاہیے، اس طرح سے ان کو استعمال کرنا چاہیے، یہ ٹولز استعمال کرنے چاہیے، یہ ہتھیار استعمال کرنے چاہیے، اور وہ تمام تر کام ہمارے پاس ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہم اتنے سادے لوگ ہیں اللہ کی قسم کہ ان ساری باتوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ مچ میں حادثہ ہوا، سانحہ ہوا، لوگوں کو قتل کیا گیا، اور اس کے بعد جو صورتحال بنی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یقینی طور پر کام کرنا چاہیے، سیکیورٹی فورسز کو زیادہ محنت کرنی چاہیے، زیادہ مشقت اٹھانی چاہیے، اس طرح کے لوگوں کو، دہشت گردوں کو پکڑنا چاہیے اور پکڑ کر ان کو ان کے انجام تک پہنچانا چاہیے۔ لیکن ایک بات پاکستان کے عوام کو لامحالہ لازمی طور پر سمجھنی پڑے گی کہ آپ ایک اسپیشل ملک ہیں۔ اسپیشل ملک کیوں ہے میرے محترم بھائیوں؟ یہ بات سمجھ لیجئے گا، قطار لگی ہوئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کسی ایک نے اسرائیل کو جو ہے تسلیم کر لیا، پھر دوسرے نے کر لیا، پھر تیسرے نے کر لیا، پھر چوتھے نے کر لیا۔ میرے محترم بھائیوں یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ پوری دنیا میں ایک قطار لگی ہوئی ہے، لیکن کوئی جائے اسرائیلیوں سے معلوم کرے، ان کے ساتھ بیٹھے، ان سے پوچھے، ان سے پتا کرے کہ تم چاہتے کیا ہو، کس کے حوالے سے چاہتے ہو کہ اس سے تمہارا ہاتھ ملنا چاہیے، کس کے حوالے سے چاہتے ہو کہ تمہارے تعلقات بحال ہونے چاہیے، کس ملک کے حوالے سے چاہتے ہو کہ تمہاری دشمنی اور عداوت ختم ہونی چاہیے۔ اللہ کی قسم ایک ملک کا نام لیں گے جس میں آپ رہتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا، اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا۔ ایک صاحب فرما رہے تھے، وہ کہنے لگے کہ پاکستان کو تو اللہ ہی چلاتا ہے۔ کیا کہنے لگے؟ پاکستان کو تو اللہ ہی چلاتا ہے۔ انہوں نے تو منفی
حوالے سے یہ بات کی تھی، لیکن میں نے کہا کہ بھائی کوئی شخص ہو، کوئی کاروبار ہو، کوئی گھر بار ہو اور کوئی ملک ہو، اگر اس کو اللہ چلاتا ہو تو اس سے بہتر چلانے والا کون ہے پھر؟ ہاں جی آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہی چلاتا ہے، تو ہاں یقیناً اللہ ہی چلاتا ہے۔ ڈبونے کی کوشش کرتے ہیں، کاٹنے بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں، لسانیت کے ذریعے سے، تعصبات کے ذریعے سے، فرقہ واریت کے ذریعے سے، حقوق کے نعروں پر ایک دوسرے کو کاٹ کر گرا کر، یہ سب کچھ کتنی کوششیں ہوئی ہیں، کتنا کچھ اس پر کام کیا گیا۔ اور پھر دیکھ لیجئے 9/11 کے بعد جو لوگ جانتے ہیں وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان میں کون کون آیا تھا، کس طرح سے آیا تھا، کس طرح سے اس ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے تھے، کس طرح سے اس ملک کے حصے بکھرے کرنا چاہتے تھے، کس طرح سے اس ملک کو شکست و ریخت کا شکار کرنا چاہتے تھے، لیکن دنیا نے دیکھا کہ وہ سارے کے سارے ناکام ہوئے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ناکام ہوں گے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ اس ملک کو بنانے والا میرا رب ہے، کلمے کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر، اللہ کے دین کے لیے یہ ملک بنایا گیا ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ اس کے ساتھ وہ سلوک ہو سکے جو آپ کو دائیں بائیں ارد گرد دکھائی دے رہا ہے۔ ہاں ایک بات سمجھنی پڑے گی کہ جب آپ میدان میں ہوں گے تو کچھ نقصانات تو اٹھانے پڑتے ہیں۔ جب آپ مقابلہ کر رہے ہوں گے، جب مقابلے کے میدان میں ہوں گے تو آپ کو کچھ نقصانات لازمی طور پر اٹھانے پڑتے ہیں۔ آپ نے مقابلہ کیا ہے پہلے ایک سپر پاور، پھر دوسری سپر پاور، اس کے بعد پھر دیکھ لیجئے کس طرح سے آپ کے گرد ہر وقت گھیرے، ہر وقت محاصرے، کبھی ایک چیز میں پھنسا لیا جاتا ہے، کبھی دوسری چیز میں پھنسا لیا جاتا ہے۔ جتنے عالمی مالیاتی ادارے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی قدغن آپ پر لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کے معاشی راستے مسدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ مسلسل ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے کہ آپ ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، ہر مرتبہ گرداب سے نکل رہے ہوتے ہیں۔ اور آج دنیا کہہ رہی ہے، دنیا میں بڑی بڑی چینجز آ رہی ہے، دنیا میں بڑی بڑی شفٹنگز ہو رہی ہیں، دنیا میں جو ہے طاقت کے مراکز تبدیل ہو رہے ہیں، دنیا میں بہت ساروں کا زوال ہو رہا ہے، تو بہت سارے عروج کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، ہمیں احساس کمتری سے نکلنا پڑے گا۔ اللہ کی قسم 2 دن میں آپ نے دنیا میں بڑے بڑے واقعات دیکھے ہوں گے۔ وہ وائٹ ہاؤس کہ جس کو دنیا میں پوجا جاتا ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کو طاقت کا مرکز سمجھا جاتا ہے، جس کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ دنیا اس وائٹ ہاؤس سے چلتی ہے، اس میں 2 دن میں جو کچھ تماشے ہوتے رہے وہ سارے آپ نے دیکھے ہوں گے۔ یہ کس چیز کا اعلان ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہاں جی کیا ہو رہا ہے؟ میں کروں گا تب بھی اور میں نہیں کروں گا تب بھی۔ ہاں جی ایک ہستی ہے جس نے کرنا ہی کرنا ہوتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے یہ مقابلے اللہ کے بندوں کے ساتھ کبھی بھی نہیں تھے، یہ مقابلے اللہ کے بندوں کے ساتھ کبھی بھی نہیں تھے۔ یہ تو اللہ رب العزت کی ذات کو چیلنج کیا جاتا تھا، نیو ورلڈ آرڈر کے ذریعے سے کیا جائے، دنیا کو دنیا میں سے اسلام کی بات کو مٹانے کے لیے جو ہے اللہ اکبر کوششیں کاوشیں ان کے ساتھ کیا جائے۔ لوگ کہتے ہیں یہ جنگ اسلام کے ساتھ جنگ نہیں ہے۔ اچھا اسلام کے ساتھ جنگ نہیں ہوگی تو قطار لگا کر تم جو ہے یہ بتا دو کہ اللہ کے رسول اللہ اکبر محمد علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ دشمنی اور عداوت تمہاری مسلسل سامنے کیوں آ رہی ہوتی ہے؟ توہین در توہین کا سلسلہ تم کیوں جاری رکھتے ہو؟ تمہارا جھگڑا کچھ لوگوں کے ساتھ ہے تو قرآن کی توہین پوری دنیا میں کیوں کی جو ہے وہ جا رہی ہوتی ہے؟ تمہارا جھگڑا کچھ لوگوں کے ساتھ ہے تو تم جگہ جگہ جو ہے وہ شاعر اسلام پر پابندیاں کیوں لگاتے ہو؟ داڑھیوں پر پابندی لگتی ہے، حجاب پر پابندی لگتی ہے، مساجد کے مینار پر پابندی لگتی ہے، اور اس طرح کے بے شمار کام آپ کو یورپ امریکہ میں دکھائی دے جائیں گے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ہم کہتے رہے ہیں کہ وہ ریسرچ کرنے کی عادی ہے، وہ دیکھنے سوچنے سمجھنے کی عادی ہے، وہ طویل دیکھنے کے عادی ہے، وہ بڑا بڑا خرچہ کر کے پوری دنیا کو جاننے کے عادی ہے۔ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اللہ کی قسم ان کو دکھائی دے رہا ہے کہ رب کے عذاب کا کوڑا ان پر برسنا شروع ہو چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ آج خوف زدہ ہیں۔ یہ جتنے بھی اقدامات ہیں یہ سب ثابت کرتے ہیں کہ وہ آج برے طریقے سے خوف زدہ ہیں۔ تو خوف زدہ ہو کر اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟